لوگ ہمیں شرک 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 کے فتوے دیتے رہ گئے کہ یہ نبی پاک کے منہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک سے جبہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن میں پڑھو، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نبی یوسف علیہ السلام کے جبے سے فائدہ اٹھایا اور آنکھیں واپس آئی۔ اب یہاں اندازہ کرو، ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے امتی کو تو بدرجہ اولا دے گا، نبی کو جب فائدہ دے رہا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو جبہ ہے، قرآن پاک کی یہ بات میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کے جسم سے مس ہوا یہی تو اس کا تعلق ہوگا، اس کے علاوہ اس جبے میں کیا کوئی چیز ہے؟ کوئی کرنٹ تھا، کچھ اور تھا؟ جسم پاک سے آپ کے مس تھا، یہی تو نسبتوں کے قائل سنی ہیں۔ جسم سے جو لگ جائے وہ چیز متبرک ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا نہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، حضور کی زوجہ ہیں، حضور کی زوجہ، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارکہ تھے اور وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتی۔ مدینے میں جب کبھی کوئی بہت بیمار ہوتا، حضرت ام سلمہ وہ دھو کر کے اس کا پانی دیتی، اس کو شفا مل جاتی۔ یہ برسوں تک معمول رہا اور یہ ازواج مطہرات کا معمول تھا۔ لوگ آج اور جن کو تبرک سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، انہیں کیا ان کے دلیلوں سے فائدہ ہو؟ ہاں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چیزوں سے۔ ابھی آپ آگے کی تفسیریں پڑھیں گے، حضرت جبرائیل جس راستے پر چل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا گھوڑا پکڑ کر کے، جب وہ دریا عبور کر کے، آپ کو حکم ہوا تھا فرعون سے بچنے کے لیے عصا مارو 12 راستے کھل جائیں گے، آپ اپنی فوج کو لے کر، اپنے مومنین کی جماعت کو لے کر موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کر رہے تھے۔ اس وقت سامری نام کا ایک شخص جو امت موسوی میں تھا، اس نے دیکھ لیا تھا جبرائیل کو گھوڑا پکڑ کر کے آگے جا رہے ہیں، ایک ملک ہے، یعنی فرشتہ ہے۔ ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھایا تھا، ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اس نے کیا کیا؟ پورے لوگوں کے سونے چاندی جمع کیے، پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، ہاں وہاں پر بھی اس نے گاؤں ماتا بنایا، اور اس کے بعد اس میں وہ مٹی ڈال دیا۔ کون سی؟ جو جبرائیل امین علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے اس نے اٹھایا تھا۔ ہاں، قرآن پاک میں قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، وہ کہتا ہے میں نے وہ سونے کے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈال دیا تو بچڑا بولنے کے قابل بن گیا۔ بیٹری والا بچڑا نہیں تھا، ہاں سیل لگا کر کے بولا جا رہا ہو۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے بولنے کے قابل بنایا، اور لوگ جو ہے اس کو خدا سمجھ بیٹھے، کتنے تو شرک کر گئے، سجدے میں گر گئے، اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور شرک ایسا کیے کہ اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھ کر جلال میں آئے۔ اب یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، جبرائیل امین کے قدم کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کے بے جان بچڑے کے منہ میں ڈال دیا جائے، وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے، تو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینے پہ چلے ہوں، کیا وہ مدینے کی مٹی کھا کے شفا نہیں ہوگی؟ تراب المدینۃ فیہ شفاء، مدینے کی مٹی میں شفا ہے، غبار المدینۃ فیہ شفاء، وہاں کی دھول میں بھی شفا ہے۔ صحابہ جب مدینہ طیبہ سے چلتے تھے تو اپنے چہروں پر لگی ہوئی دھول کو صاف نہیں کرتے، اکثر اس لیے کہ وہ جلد کے لیے شفا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں پر پڑے ہیں وہ شفا ہے۔ ہاں، جو چیز مس ہوئی، یہ قرآن کے عقیدے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد آئے اور اب بینا تھے، اور یہ 10 بیٹے اور چھوٹے بیٹے 11 لوگ مل کر کے آئے۔ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، عزیز مصر بادشاہ بھی تھا اس وقت، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا قصہ بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی، انہوں نے یہ کیا تھا فلاں فلاں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نجات دیا، بازار میں پہنچایا، پھر پرانے بادشاہ کے گھر، وہاں سے جیل سے تمہارے دربار میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جسے جہاں سے چاہتا ہے اٹھا کر بلند کرتا ہے۔
اور پھر اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہاری بخشش کرے۔ بھائیوں کو انہوں نے معاف کر دیا، آج میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرتا، اللہ معاف کرے، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، وہ سارے لوگ یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیاہ۔ اس میں کتنے لوگ سجدے میں گر گئے؟ 11 بیٹے، یعقوب علیہ السلام اور عزیز مصر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بچپن میں نے جو خواب دیکھا تھا، اے میرے والد یہ اس کی تعبیر ہے، یہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور میرا باپ سورج ہے۔ عزیز مصر بادشاہ، اس کی مثال چاند ہے، اور یعقوب علیہ السلام وہ سورج کی مثل ہیں، اور سارے تعظیم میں جھک گئے۔ کس کے؟ یوسف علیہ السلام۔ تعظیم کا سجدہ جائز تھا۔ اس واقعے کو لے کر کے کوئی پیر صاحب پھر سجدہ نہ کرائیں۔ ہاں، وہ تعظیم یعنی مذہب موسوی میں اور اس سے قبل کی مذاہب کی بات میں کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں شریعت میں تبدیلی آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اگر آپ ان کی شریعت میں ہو تو یہاں زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ امت محمدیہ ہے، شریعت چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔